दोस्तों, आज जमात ثانی की 27 तारीख है और आखिरी जुम्मतुल मुबारक का मुबारक दिन और आखिरी मौका आ गया है। अल्लाह वालों, आज सिर्फ 33 बार ये अल्लाह पाक की लाडली तस्बीह पढ़ लो। रजब का चांद नजर आने से पहले पहले तुम्हारी तमाम हाजतें मुकम्मल तौर पर पूरी हो जाएंगी। ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है, अभी फायदा उठा लो, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जमात ثانی की 27 तारीख है और आखिरी जुम्मतुल मुबारक का बड़ा ही खास और बाबरकत दिन हमारी जिंदगियों में आ चुका है। आज इस वजीफे को पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे को पढ़ने वाले बंदे पर इतनी करम नवाजी फरमाता है कि वो बंदा जब ये वजीफा पढ़कर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों, आज इस बंदे ने ऐसे कलेमात पढ़कर मुझसे मांगा है, ये बंदा जो कुछ मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, उसको अता कर दिया जाए। अगर आप भी अपनी परेशानियों से, मुसीबतों से, बीमारियों से, तंगदस्ती से बाहर निकलना चाहते हैं तो आज जमात ثانی की 27 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन इस खास और बेहतरीन वजीफे को पढ़ लो। बड़ा ही तीर बहदफ वजीफा है। आज इस वजीफे को पढ़ने वाला हमेशा गनी रहेगा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। अल्लाह पाक उसको अपने गैबे कुदरत से अता फरमाएंगे। रिस्क अल्लाह वालों वहां से मिलेगा कि आपको गुमान भी नहीं जाएगा कि ये दौलत, ये शोहरत कहां से आप लोगों को मिल रही है। अल्लाह वालों, सिर्फ एक बार इस तस्बीह को पढ़ने की देर है, फिर मौजज़ा देखना, यकीन करो हैरान हो जाओगे। आज का ये अमल इतना तीर बहदफ है, इतना खास वजीफा है कि जितना मर्जी परेशानी में हो, तंगदस्ती में हो, बस आज अल्लाह पाक से मांगो। अल्लाह वालों, आज बारगाह खुदाबंदी से जो कुछ मांगना चाहते हो खुल डुल के मांग लो। आज ये ना सोचना कि मैं थोड़ा मांग लूं, ये ना सोचना कि मैं 1-2 लाख मांग लूं। आज अगर अल्लाह पाक से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा अल्लाह पाक जरूर अता फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह वालों, रब मांगने वाले बंदे को हमेशा पसंद करता है और कहता है कि मेरे बंदे, तुम मुझसे सवाल कर, मैं तुझे अता करूंगा, मैं तेरा रब हूं। तो दोस्तों, आज जमात ثانی की 27 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन ये अमल, ये वजीफा लाजमी पढ़िएगा। जमात ثانی के 2 दिन बाकी बचे हैं। अल्लाह वालों, फिर रजब का चांद नजर आने वाला है। ये मौका अगर लापरवाही में गुजार दिया, पूरे साल का पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। और अगर आज चंद मिनट निकालकर इस अमल, इस वजीफे को पढ़ लिया तो अल्लाह वालों, पूरे साल की मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां आपकी किस्मत में लिख दी जाएंगी। एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा, एक ऐसी जिंदगी का आगाज जिसमें ना ही दुख हो, ना ही दर्द हो, ना ही तकलीफ हो और ना ही कभी किसी के सामने आप लोगों को हाथ फैलाना पड़े। तो अल्लाह वालों, इसके लिए ये जरूरी है कि आज आप लोगों ने जमात ثانی की 27 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन ये अमल, ये वजीफा पढ़ना है। अल्लाह वालों, सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़कर तो देखो, यकीन करो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। पसंद की शादी करना चाहते हो या फिर पसंद की नौकरी चाहते हो, सब मिलेगा। अल्लाह वालों, मिलकर ही रहेगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से हमारी तमाम दुआएं, तमाम हाजतें कबूल व मंजूर करवाने वाला दुनिया का सबसे तेज तरीन वजीफा है। अगर बीमार है, पानी के गिलास पर पढ़ ले। तंगदस्त है तो अल्लाह वालों, घर की चीनी या चावल थोड़ा सा लेके उस पर पढ़ ले, इंशाअल्लाहुल अजीज पर सदका कर दे। फिर देखिएगा अल्लाह पाक किस तरीके से आपको अता करता है। ऐसे अता करेगा जैसे परिंदों को रिस्क अता करता है, क्योंकि अल्लाह वालों, रब की शान करीमी है। रिस्क देने का जिम्मा रब के दस्ते कुदरत में है। अल्लाह ने किसी को ये इख्तियार नहीं दिया, रिस्क अल्लाह ही देता है। तो दोस्तों, जब रिस्क देने वाली जात रब की है, जब रज़्ज़ाक़ राज़िक रब है, तो दोस्तों क्यों कहीं और जाते हो? क्यों अल्लाह वालों बेकार की मेहनतों में अपना वक्त गुजारते हो? पहले रब की बारगाह में आओ, नमाजें अदा करो, दुआएं करो और फिर देखो कामयाबियां किस तरीके से आपको मिलती हैं। अल्लाह वालों, कामयाबियां आपका पीछा करेंगी। ये ऐसा वजीफा है, पैसों का मकनतीस कहा जाता है, बस एक बार पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में जमात ثانی की 27 तारीख और आखिरी जुम्मतुल मुबारक का दिन आ जाए,
तो आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़कर अपनी किस्मत को 4 चांद लगवा लें। अल्लाह वालों, दुनिया का सबसे तेज तरीन वजीफा है, सबसे खास अमल है, और ना ही वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज जुमातुल मुबारक के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। जब वक्त मिले, जब मौका मिले, इस अमल को पढ़कर अपनी किस्मत को 4 चांद लगवा सकते हैं। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वाला अमल किस तरीके से करना है, ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज जमादी सानी की 27 तारीख और आखिरी जुमे का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाए, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारें, अपनी इस देवाजी जिंदगी को खूबसूरत बना लें। या रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिबे औलाद कर दे। जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा। हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा। वालदेन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। वालदेन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा। उनकी नज़रों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा। उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे। हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा। और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे जुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल नामाए अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं
ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں، اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں۔ یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا۔ جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں، یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، جو کہ صدا کے ہوتے ہیں، یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں، اور یا غنیوں یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے۔ غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے معاملات رک چکے ہیں، رزق میں فراوانی نہیں، دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے، رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی، آزمائشوں پہ آزمائشیں
اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ والوں، رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں۔ دل سے پکاریں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں روضہ رسول کو رکھیں یا پھر اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھیں اور پھر پڑھیں یا ربنا، یا ربی اور یا غنیوں۔ ان تینوں کو جب آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے نا تو اللہ پاک کی رحمتیں جوش میں آئیں گی، فرشتے آپ پر سلامتی بھیجیں گے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 40,000 فرشتے سلامتی بھیجتے ہیں اس بندے پہ جو سچے دل سے ندامت کے ساتھ فرش پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں، یوں سمجھے کہ کامیابی کا وہ خاص چراغ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یقین کریں اس وظیفے کو یہاں پڑھا، یہ وظیفہ مکمل ہوا، آسانیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، غیب سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کیوں تو آپ نے کئی بار اور بہت سارے وظائف پڑھے ہی ہوں گے، لیکن یہ جو وظائف ہیں یہ یقین کریں اتنے مستند وظیفے ہیں، اتنے خاص وظیفے ہیں کہ جب بھی ان وظائف کو پڑھا جائے گا، جب بھی ان کا ورد کرا جائے گا، کامیابیاں گارنٹی کے ساتھ آپ کو مل کے رہیں گی۔ اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں، تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا کوئی صدقہ لازمی کریے گا، تو اگر آپ نے 1 مٹھی چینی یا چاول یا پانی کا گلاس کچھ رکھا ہے تو اس کے اوپر پھونک مار دیں، اس کے اوپر دم کر دیں۔ ان 3 ناموں کو آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ کے اس پر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کو دوسرے نمبر پہ کس نام سے پکارنا ہے؟ یہ نام ہے یا لطیفو۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یا لطیفو کے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل دے رہا ہوں، جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، جو وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے فیوز و برکات بہت زیادہ ہیں، تصور سے باہر ہیں۔ کیونکہ اگر میں اس کی فضیلت کے متعلق بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ یا لطیفو اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک ہے۔ اس کے روحانی اثرات، برکتیں اور فائدے نہایت گہرے اور پر اثر ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، یا لطیفو کے معنی ہیں نرمی، مہربانی اور باریکی سے کام لینے والا، جو بندے کے حال کو اس کے شعور سے پہلے جانتا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے اور ہر کام میں حکمت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسم مبارک بہت ہی بابرکت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں، بات بات پر تلخیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہو گئی ہے، تو آج اس عمل کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ جو میں آپ کو طریقہ کار اور ترتیب بتا رہا ہوں، اس طریقے سے صرف پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ میاں بیوی میں تو جو محبت کی کمی آ گئی ہے نا، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، گھر کے لڑائی جھگڑے انشاءاللہ فوری طور پہ حل ہو جائیں گے، نجات حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اس اسم مبارک کی برکت سے دلوں میں محبت، نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اس نام کی برکت سے، اس نام کا ورد کرنے سے آپ کے گھریلو مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے شر سے حفاظت بھی ہو جاتی ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کے دیکھ لو، پڑھ کے دیکھ لو، وظیفہ کوئی بڑا تھوڑی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اعمال چھوٹے ہی لے کر آتا ہوں، کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، لیکن اچھا پڑھیں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی قسمت تبدیل کر دیں گے۔ رزق تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، معاملات تو بہتر ہوں گے ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو اسی طرح سے پڑھیں جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پہ یا لطیفو کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا لطیفو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا لطیفو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز 33 بار آپ لوگوں نے یا لطیفو پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں،
اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں. آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں. اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں, یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں, جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں. فرشتے جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے. تو بہت بڑا واقعہ ہے, میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا, لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے, جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کتنے مبارک کلمات ہیں, یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو, یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا, ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلیٰ پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے. جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں, تو پھر وہ آج ان نام نامی اس میں گرامی کو پڑھے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تیسرے نمبر پہ پڑھے. وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے, وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے, بڑی دعا نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بآسانی پڑھ لیں گے. کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ ایک بار ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ دو بار ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے. اللہ والوں کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی اتنا لمبا وقت نہیں لگنے والا. 100 بار پڑھنا ہے, لیکن آپ کی 100 پریشانیاں حل ہو جائیں گی, 100 مسئلے مسائلوں کا حل ہو جائے گا. یہ اتنے مجرب کلمات ہیں, یہ اتنے خاص کلمات ہیں کہ جب بھی ان سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ والوں مدد لازمی اللہ پاک بھیجتے ہیں, فرشتے لازمی زمین پر اتر آتے ہیں. اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب چوتھے نمبر پہ جو آج کا آخری عمل ہے, جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے, بہت ہی اللہ پاک کا خاص نام ہے یا مجیبو. آپ نے پہلے بھی بہت بار ان ناموں کے وظائف پڑھے ہوں گے. اللہ والوں یہ وظائف اس وقت پڑھے جاتے ہیں جب آپ لوگ سخت مشکل میں ہو, سخت آزمائش میں ہو, یعنی جب آپ کے دل کے اندر جب آپ کو یوں محسوس ہو کہ میں بالکل تنہا ہوں, میرے اوپر تمام دروازے بند ہو چکے ہیں, مجھ پر آزمائش ہی آزمائش ہے. اس وقت اللہ والوں یا مجیبو کا ورد کرنا ہمیں یقین کریں بہت فائدہ دیتا ہے. کبھی دل کے اندر کوئی ایسی خواہش دبی ہوئی ہو نا جسے آپ لوگ برسوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, کوئی ایسی دعا, کوئی ایسی تمنا جو آپ کے آنسو بن بن کے بکھر رہے ہیں, آپ لوگ مانگنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ دعا قبول نہیں ہو رہی, تو پھر آج آپ لوگوں نے یا مجیبو کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے. آج یہ ایک ایسا خاص آپ لوگوں کو وظیفہ بتا رہا ہوں یا مجیبو کا, یعنی کہ اے دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات, یعنی اے دعاؤں کو قبول کرنے والے رب. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مجیبو کے معنی ہوتے ہیں. ویسے ایک نام کے کئی معنی ہوتے ہیں, لیکن میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ میں اس کے معنی کے مطابق پیش کر رہا ہوں, کیونکہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ والے جو فرما رہے ہیں تو میں اس کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے معنی آپ کو اور بھی مل جائیں گے, کہیں ایسا نہیں بولیے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں جھوٹ نہیں بول رہا. اس کے معنی یہ بھی ہیں, ورنہ آپ لوگ فیروز اللغات اٹھا کر دیکھ لیں, اس لغت کی کتاب میں یا مجیبو کے آپ لوگوں کو کم سے کم 33 سے 36 معنی آپ کو اس میں مل جائیں گے. انوار اللغت میں جائیں گے تو اس کے اندر تھوڑے اور زیادہ ہیں, اس لیے آپ لوگ چیک کر لیں. اس کی جو معنی ہیں وہ یہ بھی ہیں, اے دعاؤں کو قبول کرنے والے رب. یہ وہ عظیم و شان دروازہ ہے جو بندے کی صدا سن کر عرش تک جواب پہنچا دیتا ہے. یعنی اس نام کی پکار سے اللہ پاک نے ایک دروازہ بنایا ہوا ہے. ایک آسمان میں دروازے ہیں, ان میں ایک دروازہ یہ بھی ہے جو کہ یا مجیبو پڑھنے سے کھلتا ہے. اس پہ دستک ہوتی ہے تو اللہ والوں جب آپ لوگ صدا لگائیں گے تو وہ کھل جائے گا دروازہ. پڑھنا کتنی بار ہے اس ترتیب کو ذرا سمجھیے گا. یا مجیبو ایک بار ہو گیا, یا مجیبو 2 بار ہو گیا, یا مجیبو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا مجیبو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. یا مجیبو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار 11 ٹائم صرف 11 بار پڑھنا ہے. صرف 11 بار یا مجیبو پڑھیں گے, کوئی زیادہ وقت نہیں لگنے والا, بہت چھوٹا سا عمل ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. اگر کوئی چینی رکھی ہے اپنے پاس 1 مٹھی, جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا, چینی چاول آٹا جو بھی آپ نے صدقے کے لیے رکھا ہے, یا کالے چنے رکھے ہیں,
یا پانی کا گلاس رکھا ہے اس پہ دم کر دیں. پانی رکھا ہوا تو پانی کو پی لیں, اور جو آپ نے سامان رکھا ہے اس کو آپ صدقہ کر دیں رب کی راہ میں. صدقہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اپنی چھت کے اوپر رکھ دیں یا پھر باہر رکھ دیں, گھر کے باہر رکھ دیں, تو اس طریقے سے صدقہ ہو جاتا ہے. تو اللہ والوں, اب آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے. وظیفہ آپ نے پڑھ لیا, بہت محنت سے پڑھا, اچھے طریقے سے پڑھا, یکسوئی کے ساتھ پڑھا, لیکن جب آپ لوگ دعا اچھے انداز میں نہیں مانگیں گے, دعا آپ لوگ اگر جلد بازی میں مانگیں گے تو اللہ والوں پھر فائدہ نہیں ہوگا, پھر وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا, پھر وظیفے کی وہ روحانیت ہمیں نہیں ملتی. تو لہٰذا وظیفے کو فائدہ پر اثر بنانے کے لیے آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے, جس طریقے سے میں اپنی ویڈیوز میں دعا مانگتا ہی ہوں. تو اللہ والوں, وہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ رب سے کس طریقے سے مانگا جاتا ہے. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو مجھ سے, اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.